یہ ہے بھٹو خاندان کا مقبرہ، جس میں ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو کے علاوہ بھٹو خاندان کی دیگر افراد بھی دفن ہے۔ اس کا وزٹ میں نے فروری 2023 کو کیا۔ اس کے بارے میں آپ کو امیزنگ معلومات دوں گا اور لوکیشن بھی بتاؤں گا اگر آپ یہاں جانا چاہتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں انتہائی امیزنگ فیکٹس بتاؤں گا، تو آپ سیر کے ساتھ ساتھ یہ معلومات بھی سنیے جو کہ آپ کے لیے انتہائی معلومات افزا اور دلچسپ ہوں گے۔ فیکٹ نمبر 1، ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا پہلا لیڈر تھے جو پاکستان بننے کے بعد پاکستانی سیاست میں پل پھول کر عام انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کا وزیر اعظم بنے۔ فیکٹ نمبر 2، ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا چوتھا صدر جبکہ 9واں وزیر اعظم بنے۔ وہ 1973 سے 1977 تک پاکستان کی وزیر اعظم تھے۔ فیکٹ نمبر 3، ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل یحییٰ خان دونوں کے مشترکہ کوششوں سے بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا۔ 16 دسمبر 1971 کو یہ واقعہ پیش آیا کیونکہ 1970 کے عام انتخابات میں پاکستان کی کل قومی اسمبلی کی 300 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان نے حاصل کیے تھے، جو کہ حکومت بنانے کے لیے واضح اکثریت تھی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد ذوالفقار علی بھٹو نے 81 یعنی 81 سیٹیں حاصل کیے تھے۔ بھٹو اور یحییٰ دونوں نہیں چاہتے تھے کہ حکومت مشرقی پاکستان کے ہاتھ میں چلی جائے۔ سیاسی بحران چلتا رہا۔ آخرکار بھٹو نے کہا وہاں تو یہاں میں، اور پاکستان دو لخت ہو گیا۔ فیکٹ نمبر 4، بھٹو کو اس جرنیل نے پھانسی دی جس نے اس کے جوتے صاف کیے تھے، اور وہ اس طرح کہ بھٹو نے جنرل ضیاء کو جنرل ٹیکا خان کی سفارش پر چیف آف آرمی سٹاف بنایا تھا۔ جنرل ٹیکا خان جنرل ضیاء کا پیشرو تھے۔ اس کا خیال تھا کہ جنرل ضیاء ایک مذہب مائل انسان ہے، وہ بھٹو کو کچھ نہیں کہے گا۔ جب جنرل ضیاء آرمی چیف بنے تو ایک دفعہ ایک میٹنگ کے دوران ذوالفقار علی بھٹو کافی پی رہے تھے کہ اچانک کافی اس کے جوتوں پر گری، تو جنرل ضیاء نے فوراً جیب سے رومال نکال کر ذوالفقار علی بھٹو کے جوتے صاف کیے، اور پھر بعد میں 4 اپریل 1979 یعنی 1979 میں اسی جرنیل یعنی جنرل ضیاء نے بھٹو کو تختے دار پر لٹکایا۔ فیکٹ نمبر 5، ذوالفقار علی بھٹو کے عظیم ترین کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ تھا کہ اس کے دور میں پاکستان نے ایٹمی پاور بننے کا آغاز کیا اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو باقاعدہ طور پر باہر سے بلا کر اس پروگرام کو شروع کیا۔ امریکہ کی دھمکیوں پر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن اپنی ایٹمی پروگرام کو ختم نہیں کریں گے، اور اس کو پھانسی دینے کی بڑی وجوہات میں سے ایک یہ بھی تھی۔ فیکٹ نمبر 6، ذوالفقار علی بھٹو کی قرارداد کی روشنی میں پاکستان میں پہلی مرتبہ شناختی کارڈ کا اجراء ہوا۔ اس سے پہلے شناختی کارڈ کا تصور موجود نہیں تھا پاکستان میں۔ فیکٹ نمبر 7، بھٹو کے دور میں بڑے پیمانے پر محکمے نیشنلائز ہوئی، جو کہ اچھا اقدام نہیں سمجھا جاتا ہے، یعنی بہت سے ادارے حکومتی تحویل میں دی گئے، جس کی وجہ سے بہت سے محکموں کی کارکردگی خراب ہوئی۔ فیکٹ نمبر 8، ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کا متفقہ آئین پاکستان کو دیا، جو کہ ابھی تک پاکستان اس آئین پر چل رہا ہے، تو یہ اس کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا 1973 کا متفقہ آئین۔ فیکٹ نمبر 8، ذوالفقار علی بھٹو کے آخری الفاظ یہ تھے جب ان کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا، تو اس سے پہلے ان کے الفاظ تھے
کہ اپنے وطن سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں اس کو لیڈر کے بغیر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اس کے بعد اس کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا گیا۔ تو یہ تھے امیزنگ فیکٹس ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی تھے اور ایک عظیم اور یونیورسل لیڈر تھے۔ یہ ان کا مقبرہ ہے جو کہ آپ کو نظر آتا ہے۔ یہاں گڑھی خدا بخش میں بھٹو خاندان کا جو مقبرہ ہے، یہاں سالانہ 3 بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں۔ ایک ہر سال 4 اپریل بھٹو کا سالگرہ منایا جاتا ہے، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کا، اور 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو کا، جبکہ 20 ستمبر کو میر مرتضیٰ بھٹو کا سالگرہ یہاں منایا جاتا ہے اور بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گا گڑھی خدا بخش کا پراپر لوکیشن اور بھٹو خاندان کی مقبرے کا پراپر لوکیشن، کیونکہ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ یہ کہاں واقع ہے۔ اگر آپ پنجاب کی طرف سے آتے ہیں تو آپ آئیں گے ڈیرہ غازی خان، راجن پور، کشمور، شکارپور، اور پھر شکارپور کے بعد آپ آئیں گے لاڑکانہ کی طرف۔ تو لاڑکانہ سے تقریباً 35 کلومیٹر پہلے سکر کی طرف ایک سڑک جاتی ہے، جس پر آپ 13 کلومیٹر آگے جا کے گڑھی خدا بخش واقع ہے اور وہاں یہ مقبرہ ہے، اور اس طرف سے یہ دریائے سندھ کی دائیں جانب واقع ہے۔ لیکن اگر آپ کراچی کی طرف سے آنا چاہتے ہیں تو حیدرآباد، اور پھر حیدرآباد سے دریائے سندھ کے بائیں جانب آئیں گے سیون شریف، اور سیون شریف کے بعد جو ہے پھر آپ آئیں گے لاڑکانہ۔ تو لاڑکانہ سے 35 کلومیٹر شکارپور کے مین روڈ پہ آگے جاتے ہوئے پھر وہاں سے سکر کی طرف ایک سڑک جاتی ہے، تو اس سڑک پہ آپ 13 کلومیٹر کے فاصلے پر آگے جا کے یہ مقبرہ واقع ہے۔ تو اس کی پراپر لوکیشن ہے، اور اگر آپ یہاں جانا چاہتے ہیں یا ان تینوں بڑے جلسوں میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پراپر ڈائریکشن کو ذہن میں رکھ کے، تو یہ تھی معلومات۔ مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔